آج بات کریں گے وائٹامن B12 ایک ویری کامنلی یوز وائٹامن ہے، اسپیشلی جو آرٹسٹک بچے ہیں آج کل ویری کامنلی ان میں یوز ہو رہا ہے۔ ہوتا یہ کہ جو وائٹامن B12 ہے یہ عام انسانوں میں بھی اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کافی شدید بیماری ہوتی ہے۔ کافی کامنلی جو موسٹ کامن بیماری ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے پاؤں میں چونٹیاں چلنا، نمنس ہونا، ان کے پاؤں میں آگ لگنا، یا عام طور پہ کافی دیکھا گیا کہ وائٹامن B12 کی کمی سے ہوتا ہے۔ اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے وہ ہے ڈیمینشیا یا یاداشت کی کمزوری۔ یہ وائٹامن B کی کمی کی وجہ سے کافی کامنلی دیکھی گئی ہے۔ اب ان بچوں میں جن کو آٹزم ہے، جو آٹزم کے اسپیکٹرم پہ ہیں، ان میں اکثر دیکھا گیا کہ ان میں وائٹامن B12 یوز کیا جاتا ہے۔ اکثر وہ شاٹ دیتے ہیں یا دوسری فارم میں وائٹامن B12 دیتے ہیں، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بچے سے اسپیچ بہتر ہو جاتی ہے، اس کی بولنے کی صلاحیت، اس کی جو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی صلاحیت، اس کی جو بیہیویئر ہے، جو اس کا غصہ آنا ہے، بچہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو بعض کا کہتے ہیں جی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ایسے حقیقت یہ نہیں ہے۔ بالکل جی یہ وائٹامن ہے، یہ اس کے عام طور پہ سیف ہے، لیکن میں نے کئی لوگوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بچہ جو ہے اگر اس میں وائٹامن B12 کا زیادہ لیول ہو جائے تو بعض کا تو بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ اریٹیبل، ریسٹ لیسنس اور غصے والے اور کرینکی اور اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے کافی کامنلی دیکھا ہے، تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے۔ بعض کا اس کے علاوہ ان کا بیہیویئر ورس ہو سکتا ہے، بعض کا تو غصے میں آ سکتے ہیں، اور بعض کا تو ان کا جو فیس ہے وہ ریڈ ہو سکتا ہے اور ریش وغیرہ، یہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ کامنلی تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اس سائیڈ ایفیکٹس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دوائی جو آپ بچے کو دے رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ قطعاً یہ کہنا کہ ہر کسی کو وائٹامن B12 آپ دیتے رہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پہلے میک شور کریں کہ اگر وائٹامن B12 کا لیول کم ہے یا زیادہ ہے، اور اس کو آپ کے بچے کو وائٹامن B12 کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ بعض کا یہ دیکھا گیا جی کہ لیول تو چیک نہیں کرواتے، وائٹامن B12 کے انجیکشن دیتے رہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ لیول جو نارمل لیول سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ فولینک ایسڈ جو لیکوورن بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی وائٹامن B12 کا یوز کیا جاتا ہے۔ پھر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک میڈیسن یا ایک دوائی یا ایک وائٹامن میرے بچے کے لیے کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کے لیے بھی افیکٹو ہو۔ ہمیشہ جنہوں نے پڑھا ہے، جو جانتے ہیں بیماری کو بھی، آٹزم کو بھی، وائٹامن B12 کو بھی، فولینک ایسڈ یا لیکوورن کو بھی، یا دوسری میڈیسن کو، ان سے ضرور ڈسکس کریں۔ ڈسکس کرنے میں کوئی نقصان نہ آپ کا ہے نہ کوئی حرج ہے۔ اسے یہ ڈسکس کریں کہ جی میں یہ دوائی دینا چاہتا ہوں اور اس دوائی کے دینے کا مقصد یہ ہے، اور پھر ان سے کریں کہ آیا کہ یہ دوائی میرے بچے کو دینا سیف بھی ہے کہ نہیں، اس سے میرے بچے کو فائدہ ہوگا، یا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے بچے کو نقصان ہو۔ تو بالکل نقصان ہو سکتا ہے، ہمیشہ فائدہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فائدہ ہی ہو۔ تو ہمیشہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پہلے اس چیز کے جو اسپیشلسٹ ہیں اس سے بات کریں، اسے ڈسکس کریں، اور پھر کوئی بھی دوائی اس کو دیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا، پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم جی۔